درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایک مرتبہ حضور سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں ایک شخص آیا۔ اس وقت بہت سارے مہمان آ کے بیٹھے ہوئے تھے، دسترخوان بچھائی گئی، کھانا لگا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خادم سے کہا کہ تو بھی بیٹھ جا۔ تو اس نے کہا کہ حضور میں روزہ سے ہوں، نفل روزہ رکھا تھا۔ کیا رکھا تھا؟ نفل روزہ رکھا تھا۔ اس نے کہا میں روزہ سے ہوں۔ تو حضور غوث پاک نے کہا کہ دیکھ ان کے ساتھ میں بیٹھ کے کھا لے، تجھے ایک روزے کا ثواب مل جائے گا، ایک روزے کا ثواب مل جائے گا۔ اس نے کہا کہ حضرت میں وہ روزے سے ہوں۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ارے ان کے ساتھ میں بیٹھ کے کھا لے، تجھے 2 روزے کا ثواب مل جائے گا۔ پھر بھی وہ اپنے ضد میں اڑا رہا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ارے تو جن کے ساتھ میں بیٹھ کے کھا لے، تجھے 3 روزے کا ثواب مل جائے گا۔ پھر بھی کہا کہ میں روزے سے ہوں، میں نہیں کھاؤں گا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا ارے 4 روزے کا ثواب اللہ دے گا تجھے، کھا لے۔ 5 روزے کا ثواب دے گا، کھا لے۔ 6 روزے کا ثواب دے گا، کھا لے۔ 7 روزے کا ثواب دے گا، کھا لے۔ اس نے انکار کرتا رہا، ایک نظر جلالی عنایت فرمائے، وہیں پر گر گیا اور اس کے پیٹ پھول گئے۔ بولے کہ یہ عبد القادر کے زبان کی بات نہیں ہے، میں جو بھی بولتا ہوں اللہ کے حکم سے بولتا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو غوث اعظم اگر اعلان کر دے کہ تمام اللہ کے ولی کے کندھے پر میرا قدم، تو چاہے کتنا ہی بڑا ولی غوث اعظم کے پہلے کا کیوں نہ ہو، بعد کا کیوں نہ ہو، جب تک کہ وہ غوث اعظم کے قدم ناز کو اپنے کندھے پر نہ رکھے تو وہ اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا ہے، بن ہی نہیں سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے جب بغداد کے جامع مسجد میں میرے غوث اعظم نے اعلان کیا تھا تو خراسان کے پہاڑی پر عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین حسن سندری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت اور ریاضت میں مشغول تھے۔ اب بغداد میں غوث اعظم نے اعلان کیا، خراسان کی پہاڑی پر حضرت خواجہ غریب نواز نے سنا۔ سننے کے بعد میں یہ عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کا قدم ناز میرے سر پر، میرے کندھے پر، میرے آنکھوں پر، سبحان اللہ، میرے کندھے پر، میرے آنکھوں پر۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے بارگاہ میں دعا فرمائی کہ حسن سنجری کو ہندوستان کا بادشاہی عطا کر دے۔ تو محترم حضرات، محبوبوں کی بات ماننے میں ہی بھلائی ہے۔